میں خدا کا خادم پاسٹر راشد اب سبوں کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ زبور نمبر 14 مکمل متن اور تفسیر مکمل متن ترجمہ عذرا بائبل۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے، وہ بگڑ گئے اور انہوں نے گھناؤنے کام کئے ہیں۔ کوئی نیکوکار نہیں۔ خداوند نے آسمان پر سے آدم زادوں پر نگاہ کی تاکہ دیکھے کہ کوئی سمجھدار اور خدا کا طالب ہے یا نہیں۔ وہ سب کے سب گمراہ ہو گئے، وہ سب کے سب نجس ہو گئے۔ کوئی نیکوکار نہیں، ایک بھی نہیں۔ کیا بدکار کچھ نہیں جانتے، جو میرے لوگوں کو یوں کھا جاتے ہیں جیسے روٹی کھاتے ہیں اور خداوند سے دعا نہیں مانگتے؟ وہ وہاں سخت خوف زدہ ہوئے کیونکہ خدا راست بازوں کی نسل کے ساتھ ہے۔ تم نے مسکین کی صلاح کو تو پوچھ کر دیا، پر خداوند اس کی پناہ ہے۔ کاش کہ اسرائیل کی نجات صیون سے ظاہر ہوتی۔ جب خداوند اپنے اسیروں کو واپس لائے گا تو یعقوب خوش ہوگا اور اسرائیل شادمان ہوگا۔ تفسیر و تشریح زبور نمبر 14 بائبل مقدس کے مکاشفہ میں انسان کی اخلاقی اور روحانی حالت کا ایک گہرا اور حقیقت پسندانہ تجزیہ پیش کرتا ہے۔ یہ زبور روح القدس کی رہنمائی میں داؤد نبی کا لکھا ہوا ہے، جو بعد میں زبور 53 میں بھی تقریباً ہو بہو دہرایا گیا ہے۔ 1 انسان کی اخلاقی زوال پذیری، آیات 1 تا 3۔ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ خدا کوئی نہیں ہے۔ بائبل میں احمق فول سے مراد کوئی ذہنی طور پر کمزور شخص نہیں، بلکہ وہ ہے جو خدا کو اپنی زندگی سے خارج کر دیتا ہے اور اخلاقی ذمہ داریوں کو نہیں مانتا۔ یہ ملحدانہ سوچ صرف دماغ کی نہیں بلکہ دل کی ہے، یعنی اخلاقی بغض کی وجہ سے انسان خدا کا انکار کرتا ہے۔ جامع گناہ، آیت 3 میں پولس رسول نے اپنے خط بنام رومیوں باب 3 میں اسی زبور کا حوالہ دے کر ثابت کیا ہے کہ تمام انسان گناہ کے تحت ہیں اور خدا کے سامنے کوئی بھی اپنے بل بوتے پر راست باز نہیں کہلا سکتا۔ 2 ظالموں کی روش اور بے خوفی، آیات 4 تا 6۔ خدا سے غفلت، بدکار لوگ خدا کے خوف سے عاری ہو کر خدا کے بندوں اور مسکینوں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ خدا کے لوگوں کو یوں نگل جاتے ہیں جیسے روز مرہ کی روٹی کھائی جاتی ہے۔ اصلی خوف، ظاہراً تو وہ بہت طاقتور اور بے خوف نظر آتے ہیں، لیکن آیت 5 بتاتی ہے کہ وہ دراصل اندر سے شدید خوف زدہ ہیں، کیونکہ خدا راست بازوں کے ساتھ ہے۔ انسان چاہے جتنا بھی خود کو خدا سے بے نیاز ظاہر کرے، ضمیر اور خدا کا خوف اسے اندر سے ڈراتا ہے۔ 3 نجات کی امید، آیت 7۔ صیون سے نجات، زبور کا اختتام ایک اور بڑی تمنا پر ہوتا ہے۔ جب دنیا ظلم، گناہ اور تاریکی سے بھر جاتی ہے تو مومن کی واحد امید خدا کی طرف سے آنے والی نجات ہوتی ہے۔ مستقبل کی بشارت، صیون خدا کے حضور اور اس کی بادشاہی کی علامت ہے۔ یہ آیت نہ صرف بنی اسرائیل کی تاریخی اسیری سے رہائی کی طرف اشارہ کرتی ہے، بلکہ مسیحائی دور اور آخری نجات کی بھی نوید سناتی ہے، جب خدا اپنے لوگوں کو تمام مصائب سے ہمیشہ کے لیے آزاد کرے گا۔